بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے مخاطب ہوں نئی بات ڈیجیٹل میڈیا سے. ناظرین، آج ہم پھر شہباز گل کیس پر بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو ہم آگاہ کریں گے کہ جو ہے اس کیس میں کیا اپڈیٹس ہیں اور اس کیس کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے یا کوئی اور نئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، یا اس کا آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے تحریک انصاف کا کیا ہوگا. اس پر بات ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ شہباز گل کو عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اڈیالہ جیل انتظامیہ اور پنجاب حکومت کی مداخلت کی وجہ سے تقریباً 6-7 گھنٹے کی کشیدہ صورتحال کے بعد جو ہے وہ رات گئے شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا تھا اور پھر پیمز میں ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا. اب اس میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے وہ 6 ڈاکٹروں پر، یعنی کہ 6 جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان پر مشتمل ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، جس نے شہباز گل صاحب کے تقریباً جو ہیں وہ 10 مختلف ٹیسٹ کیے، جس میں خون کے نمونے لیے گئے، ای سی جی کی گئی اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس 10 ٹیسٹوں کے علاوہ جو ہے شہباز گل صاحب کی جسم کے مختلف حصوں کے 6 ایکس رے بھی کیے گئے. اب اس تفصیلی معائنہ کے بعد جو ہے وہ 6 جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس سے، جس میں جنرل سرجری ہے، آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور دیگر لوگ شامل تھے، ڈاکٹر شامل تھے، ان کی متفقہ رائے یہ تھی کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر فٹ ہیں اور انہیں کسی قسم کی بیماری یا کسی قسم کا تشدد جو ہے ان کے جسم پر نہیں پایا گیا. یہ رپورٹ کورٹ میں پیش کی گئی اور آج جو ہے وہ اسلام آباد پولیس شہباز گل صاحب کو پیمز ہسپتال سے انہوں نے منتقل کیا ڈسٹرکٹ کورٹس میں، جہاں پر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. یہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے ناظرین؟ وہ شہباز گل جو پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ بیانات دے رہے تھے اور کسی کو رندہ پھیرنے کے جو ہے وہ دھمکی لگا رہے تھے، اور کسی کو جو ہے وہ کوئی مختلف قسم کی دھمکیاں، صحافی سوال کرے تو اس پر جو ہے وہ مختلف قسم کی دھمکیاں، آئی جی پنجاب پولیس کو دھمکیاں، اور مختلف طریقے سے جو ہے ان کے جو دھمکیوں کا سلسلہ تھا وہ رکتا نہیں تھا. اور جو ان کے بیانات سے جو ہے وہ تیز و تند بیانات جو ہے وہ ان کی اپنی ایک مثال تھی کہ جس طرح کی وہ لفاظی استعمال کرتے تھے اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے تھے. تو وہی شہباز گل مکافات عمل ہے کہ آج ہم نے اسی شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں جب وہ انہیں پیش کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تو وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. دھاڑے مار مار کر کیوں رو رہے تھے؟ شہباز گل صاحب کو پہلے تو انہوں نے ایمبولینس سے نکلنے سے انکار کر دیا، پھر جب انہیں ایمبولینس سے نکالا گیا، زبردستی پولیس نے نکالا، تو انہیں ویل چیئر پر بٹھا کے جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا گیا. لیکن جب ایمبولینس سے نکلے شہباز گل صاحب تو وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، خدا کا واسطہ دے رہے تھے کہ میرا ماسک مجھے دے دیں، میرا ماسک مجھے دے دیں. اور ان کی رونے کی آوازیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود درجنوں لوگوں نے سنی، اسلام آباد پولیس نے سنی، جو صحافی وہاں پر موجود تھے انہوں نے سنی، اور کیمرے میں ریکارڈ بھی ہو گئیں. اب یہ صورتحال ہے ناظرین. جب انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تو وہاں پر جو ہے اسلام آباد پولیس نے دوبارہ 8 روز کی جسمانی ریمانڈ کی سزا کی. میں آپ کو یہ بھی یاد کرتا چلوں کہ عموماً ایک عام شہری، ایک عام ملزم جب اس کے خلاف ایف آئی آر کرتی ہے کسی بھی عام جرم میں، تو نارملی جو پولیس ریمانڈ لیتی ہے وہ 14 روز کا لیتی ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ ریمانڈ گرانٹ بھی کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے، پولیس نے تفتیش کرنی ہے کسی چور سے، کسی ڈاکو سے، کسی بھی جو جس نے جرم کیا ہو اس سے تفتیش کے لیے عدالتیں 14 روز کا ریمانڈ نارملی دے دیتی ہیں. لیکن شہباز گل صاحب کو 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور پولیس نے دوبارہ استدعا کی کہ ہمیں 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ ہم تفتیش نہیں کر سکے.
کیونکہ پہلے جو ہے وہ شہباز گل صاحب ڈیالہ جیل تھے، وہاں سے نکالتے ہوئے 7-8 گھنٹے لگ گئے، پھر پمز ہسپتال منتقل ہو گئے اور وہاں پر میڈیکل بورڈ ہوا، چیک اپ ہوا اور وہاں پر تفتیش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پر شہباز گل صاحب جو ہے وہ کورٹ میں بھی روتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں کہ مجھے میرا ماس دیا جائے، اور پھر ایک تفصیلی جو ہیئرنگ ہے اس کے بعد کورٹ نے فیصلہ کیا، پہلے فیصلہ محفوظ کیا، پھر بعد میں سنایا کہ شہباز گل صاحب کا دوبارہ میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، انہیں پمز جو ہے دوبارہ منتقل کیا جائے۔ اب اس لوور کورٹ کے ایک طرف یہاں پیشی تھی اور دوسری طرف تحریک انصاف ایک ریٹ پٹیشن لے کے ہائی کورٹ پہنچی ہوئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ریٹ دائر کی کہ ایک غیر جانبدار میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، ایک بہتر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بہتر میڈیکل بورڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ پمز ہسپتال اسلام آباد، نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور یہاں پر جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ بابر اعوان صاحب کی جو پولیس تھی ہائی کورٹ میں، انہوں نے یہ استدعا کی کہ 4 صوبوں سے ڈاکٹر لیے جائیں اور 4 صوبوں سے ڈاکٹر لے کر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ اگر یہ میڈیکل بورڈ چاہے 4 صوبوں سے ہو، ڈاکٹر شامل کیے جائیں، یا دنیا کے مختلف ملکوں سے جو ہے وہ ڈاکٹر شامل کیے جائیں، انہوں نے ٹیسٹ وہی کرنے ہیں جو یہاں پر پمز ہسپتال میں ٹیسٹ کیے گئے تھے، ایکس رے وہی کرنے ہیں جو یہاں پر جو ہے وہ پمز ہسپتال میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ایکس رے کیے گئے، کوئی نئی چیز نہیں ہونی۔ لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو پولیس کی کسٹڈی میں نہ رہنے دیا جائے، تاکہ اگر شہباز گل صاحب پولیس کی کسٹڈی میں رہتے ہیں تو پھر بدلے ناخواستہ شہباز گل صاحب جیسے رو رہے ہیں، جیسے دھاڑے مار رہے ہیں، تو تحریک انصاف کو یہ ڈر ہے کہ وہ کسی لیڈر کا نام نہ لے دیں کہ انہوں نے فلاں لیڈر یا فلاں جو ہے وہ شخصیت کے کہنے پر یہ بیان دیا تھا پاک فوج کے خلاف، اور پاک فوج کے جوانوں کو آپس میں اکسانے کی کوشش کی سازش کی گئی اور پھر یہ غداری کا مقدمہ درج ہوا۔ ایک طرف شہباز گل کا کیس ہے اور دوسری طرف جہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب یہ قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا اور انہیں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، وہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سمیت تحریک انصاف کی پوری جماعت شہباز گل صاحب کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے، اور مختلف فورم پر جو ہے ان کا کیس لڑا جا رہا ہے تاکہ شہباز گل صاحب کو جلد از جلد جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی سے نکالا جا سکے۔ اب یہ نکالنے کی، یہ رکاوٹیں پیدا کرنے کی یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ شہباز گل صاحب جو ہے 2 دن میں ہی جو ہے وہ اپنا ہمت ہار بیٹھے ہیں، اور جیسے وہ کبھی ہم نے دیکھا کہ پٹیاں باندھ کر ہائی کورٹ میں پیش ہوا کرتے تھے موٹر وے حادثہ کے بعد، اور کبھی کچھ جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی طرف سے اقدامات نظر آتے تھے، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ناظرین کے شہباز گل صاحب کی ہمت جو ہے وہ اب مزید جواب دے رہی ہے کہ جو ہے وہ ان کو جلد از جلد پولیس کی کسٹڈی سے نکالا جا سکے۔ جو صورتحال بننے جا رہی ہے ناظرین، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور شہباز گل صاحب کے جو ہے وہ سخت دن شروع ہو چکے ہیں، اور چونکہ جو سوشل میڈیا پر جو کمپین چلتی رہیں، چاہے شہدائے لسبیلا ہوں، چاہے جو ہے وہ پاکستان کے مختلف ادارے ہوں، ان کے متعلق جو سوشل میڈیا پر کمپین چلتی رہیں، اور لوگوں نے جو ہے جو اس کمپین میں ملوث تھے ان لوگوں کو جب پکڑا گیا اور وہاں تک پہنچا گیا تو انہوں نے اپنے بیان دیے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، تحریک انصاف سے ہے، اور انہوں نے تحریک انصاف کی پالیسی سے متاثر ہو کر جو ہے یہ ٹرولنگ کی اور یہ جو ہے وہ ٹویٹس کیے اور سوشل میڈیا پر کمپین چلائی، جن کے تانا بانا جو ہے وہ انڈیا سے بھی ملتے ہیں، بھارت کے میں بھی اس کمپین میں ملوث تھا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کا کیس زیر سماعت ہے، ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ کیس چل رہا ہے،
لیکن صورتحال جو ہے وہ کچھ ہمیں اچھی نظر نہیں آ رہی، اسپیشلی شہباز گل صاحب کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے حوالے سے. ہم جو ہے وہ کسی بھی ملزم پر تشدد کی حمایت نہیں کر سکتے ناظرین، اور نہ ہی حمایت کرنی چاہیے. لیکن جو تشدد جس کا ذکر کیا جا رہا ہے شہباز گل صاحب پر اور جو کارروائی کی جا رہی ہے، وہ جو ہم نے پہلے دیکھا جیسے سیاستدانوں پر یا سیاسی کارکنوں پر جو پہلے تشدد یا کارروائی ہوتی تھی، وہ جو اب ہو رہی ہے شہباز گل پر، وہ اس کارروائی کا 10% بھی نہیں ہے. تو صورتحال جو ہے وہ دن بدن بدلتی جائے گی، اور جیسے جیسے صورتحال بدلتی ہے ویسے ہی ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، نئی بات ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے رہیے گا. ہم آپ کو نہ صرف شہباز گل کیس کے حوالے سے بلکہ جو بھی پاکستانی سیاست میں ہلچل ہو رہی ہے اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اور جو صورتحال چینج ہوگی اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.